گیا اور آقا علیہ السلام فوق السدرہ گئے تو یہ وہ مقام تھا جہاں ارشاد ہوا ثم دنا فتدلى فکان قاب قوسین او ادنی. پھر وہ قریب ہوا اللہ تعالی، پھر حضور کے اور قریب ہوا حتیٰ کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. اور بعض صحابہ اور بعض ائمہ تفسیر کہتے ہیں کہ 2 کمانوں سے مراد بھی ایک ہی کمان ہے. اور تمثیل یہ ہے کہ عرب قبائل جب اکٹھے اتحاد کرتے، جب عرب قبائل اتحاد کرتے، امام قرطبی نے ائمہ نے تفسیر نے بیان کیا، تو وہ 2 کمانوں کو اکٹھا جوڑ لیتے اور 2 کمانوں سے ایک تیر نکال کے پھینکتے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ اب یہ 2 نہیں رہے، ایک ہو گئے. یہ ہے کعبہ قوسین، بلا تشبیہ و بلا مثال فرمایا کعبہ قوسین. اب اس میں کون قریب ہوا اقوال ہے. کون قریب ہوا؟ روایات میں جبرائیل امین کا بھی ذکر آیا ہے، مگر میں صحیح بخاری کی روایت اور صحیح مسلم کی روایت متفق علیہ جسے حضرت انس بن مالک نے روایت کیا، حضرت انس بن مالک کی یہ روایت جس کو بیان کیا ہے، آگے حضرت عبداللہ بن ابی نمر سے، شریک بن عبداللہ بن ابی نمر، ان کی روایت ہے صحیح بخاری کی. امام بخاری نے اسے کتاب التوحید میں روایت کیا. اسی حدیث کو دوبارہ امام بخاری نے کتاب المناقب میں روایت کیا. اسی کو امام مسلم نے کتاب الایمان میں بیان کیا. انا اقول ھذا الحدیث متفق علیہ عند البخاری والمسلم. وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ ارشاد کہ ثم دنا فتدلى، فرمایا ثم دنا دن الجبار رب العزت فتدلى حتى كان منه قاب قوسين او ادنى فاوحى الله فيما اوحى اليه. یہ سدرۃ المنتہا سے اوپر کا سفر صحیح بخاری میں درج ہو گیا کہ جب صحیح بخاری کی اس حدیث کے مطابق اور صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق جب جبرائیل امین بھی ساتھ نہ تھے اور سدرۃ المنتہا 7 سماوات سب نیچے تھی، تو آقا علیہ السلام آگے پہنچے تو رب کائنات نے فرمایا محبوب رک جا، اب میں تیرے قریب آتا ہوں استقبال کے لیے. پھر اللہ قریب ہوا، وزاد فی القرب فتدلى، دونوں کا معنی ایک ہے، قریب ہوا. پھر اللہ نے مزید قرب چاہا، دنو اور تدلی ایک اضافے کے ساتھ، کان قاب قوسین، اور پھر اتنا قریب ہوئے کہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ 2 کمانوں کی طرح فاصلہ ہو گیا. چونکہ عرب مخاطب تھے، عربوں کو بتایا جا رہا تھا کہ جب تم 2 قبیلے فاصلے مٹانا چاہو اور اکٹھے ہونا چاہو اور دنیا کو پیغام دینا چاہو کہ آج کے بعد یہ 2 قبیلے 2 نہیں ایک ہو گئے ہیں، جو اس سے لڑائی کرے گا وہ اس سے لڑائی کرے گا، جو اس کا دوست ہوگا اس کا دوست ہوگا، اور ایک تیر نکالتے ہو 2 کمانوں سے تو میسج دیتے ہو کہ 2 ایک ہو گئے. سن لو اسی طرح محمد محمد تھا، خدا خدا تھا، خالق خالق تھا، مخلوق مخلوق تھے، معبود معبود تھا، عبد عبد مقرب تھا، تھے تو 2. اگر 2 کمانوں کی طرح اکٹھے متحد ہوئے اور ایک تیر محبت چلا اور دنیا کو بتا دیا کہ آج کے بعد ہے تو 2، اگر جو اس کا ہے وہ اس کا ہے، جو اس کا نہیں وہ اس کا نہیں. میسج یہ تھا کہ آج کے بعد جو مصطفیٰ کا نہیں وہ خدا کا نہیں. لہذا یہ خیریت ان کے لیے ہے کہ خالق و مخلوق کا فرق رہے، عبد و معبود کا فرق رہے، بندے اور خدا کا فرق رہے. رہ گئے تمہارا حکم، جو اس کی اطاعت وہ اس کی اطاعت، جو اس کی محبت وہ اس کی محبت، جو اس کی قربت وہ اس کی قربت، جو اس کی حرمت وہ اس کی حرمت، جو اس کی بیعت کرے گا اس نے خدا کی بیعت کر لی. اور جب مصطفیٰ سے پھر گیا وہ خدا سے پھر گیا. یہ پیغام تھا قاب قوسین او ادنی کا، یہ پیغام تھا قاب قوسین او ادنی کا. اور پھر اس میں جو خاص نقطہ توجہ طلب ہے وہ یہ حدیث پاک بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، ابو داؤد نسائی میں ہے، کل ابن کل کتب حدیث میں ہے
کہ جب اللہ پاک نے حضور کو 50 نمازیں دے دی تو واپس آئے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ کم کرائیے، تو حدیث میں ہے کہ حضور واپس گئے، اللہ نے 5 نمازیں کم کی یا 10، پھر گئے 9 مرتبہ یا 5 مرتبہ، 9 مرتبہ گئے، تخفیف ہوتی رہی اور بار بار عرض کرتے ہیں فراجع الی موسیٰ فقال کیف فعلت فقال خفف عنا، پھر بار بار جاتے رہے ارجع الی ربک فراجعت الی ربی، میں اللہ کے پاس جاتا رہا، اللہ 5 کم کرتا رہا، پھر واپس آتا رہا، موسیٰ علیہ السلام نے پھر درخواست تخفیف کی، پھر گیا، رب نے پھر 5 کی۔ تو یہ جو یہاں جبرائیل امین یہاں کھڑے تھے، حدیث کی تمام کتب اٹھا کے دیکھ لیں، اب خدا کے پاس جانا اور آنا تخفیف کے سفر میں جبرائیل کہیں قریب نہیں، واپس آئے، جب 5 رہ گئی تو اس وقت حدیث پاک میں آتا ہے کہ پھر حدیث میں، مسلم میں، ترمذی میں، سب کتب میں کہ تک فانطلقا حتی انتہینا الی سدرۃ المنتہی، پھر جبرائیل امین میرے ساتھ ملے اور ہم پھر سدرۃ المنتہی کو پہنچے، تو پتہ چلا کہ یہ تخفیف کی 9 مرتبہ خدا کے ہاں جانا، 9 مرتبہ، تو معراج میں 1 بار نہیں 10 بار گئے، پہلی بار کعبہ قوسین و ادنیٰ کی ملاقات تھی اور 9 مرتبہ 50 نمازوں کی تخفیف کرا کر 5 تک لانے کے 9 سفر تھے، 10 مرتبہ تاجدار کائنات معراج کی شب خدا کے حضور گئے۔ تو پھر کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ سے سوال کیا، حضرت ابو ذر نے روایت کی، مسند امام احمد بن حنبل کی روایت دے رہا ہوں اور امام صحیح مسلم کی حدیث کی شرح میں انہوں نے پوچھا، بیان کیا آقا علیہ السلام کا، تو حضرت عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ اگر میں حضور کو دیکھ لیتا، آقا کی زندگی میں ہوتا، تو میں آپ سے ایک سوال کرتا۔ قلت لأبی ذر قال عبداللہ بن شقیق لو رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لسألتہ، میں آپ سے ایک بات پوچھتا۔ قال وما كنت تسألہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی نے پوچھا کہ عبداللہ بن شقیق اگر حضور کو دیکھتے تو تم کیا پوچھتے؟ انہوں نے عرض کیا كنت أسألہ هل رأى ربہ عز وجل، جب بار بار 10 بار جاتے آتے رہے ایک ہی بات پوچھتا، کیا حضور رب کو دیکھا، اس کا جلوہ کیا، یہ پوچھتا۔ حضرت ابو ذر فرماتے انی قد سألتہ، عبداللہ بن شقیق تم نے کیا پوچھنا تھا، میں پوچھ چکا ہوں، میں نے پوچھا تھا، عرض کیا تو پوچھا تو حضور نے کیا فرمایا، قال سألتہ وقال قد رأیتہ نورا انا اراہ، صحیح مسلم کی عبارت تھی قد رأیت نورا انا اراہ، میں نے نور دیکھا، جس سمت سے بھی دیکھا نور دیکھا۔ اس پر علماء کو اختلاف ہوا، کئیوں نے کہا کہ مطلب ہے خدا کو نہیں دیکھا، نور کو دیکھا، کسی نے کہا حضور فرمانا چاہتے ہیں کہ خدا کو دیکھا اور نور کا جلوہ تھا، مگر امام احمد بن حنبل نے مسند میں حدیث پاک حضور کی زبان سے اس گفتگو کی تصدیق اور تشریح فرما دی، اس میں ارشاد ہے قد رأیتہ نورا انا اراہ، اے ابو ذر میں نے خدا کو دیکھا۔ حضرت عائشہ والی روایت میں حضور سے منسوب نہیں ہے بات، کسی نے نفی حضور سے ثابت نہیں کی، یہاں حضور نے زبان مبارک سے فرمایا میں نے رب کو دیکھا، جب دیکھا وہ نور تھا، جدھر سے دیکھا جلوہ نور تھا۔ اور دوسری حدیث حضرت عفان روایت کرتے ہیں، بالغنی عن ابن ہشام یعنی معاذ انہ روا عن نبی کما قال حماد قال قد رأیتہ، انہوں نے بھی کہا کہ حضور نے فرمایا میں نے اللہ کو دیکھا اور وہ جلوہ نور تھا، یہ رأیتہ کے ساتھ کلمات آئے ہیں۔ تو یہ آقا علیہ السلام کے معراج کا وہ تیسرا حصہ تھا، ان کا بند ہو گیا ہے نا، تیسرا حصہ تھا معراج کا سفر، جس میں آقا علیہ السلام کو بلا حجاب کشف حجاب ہو گئے، حجب اٹھا دیے گئے، ما زاغ البصر وما طغى کی شان دے دی گئی اور جلوہ حق بلا حجاب عطا کر دیا گیا، اور آقا علیہ السلام رب کریم کو تکتے رہے۔ یہ وہ مقام تھا، ختم کر رہا ہوں آخری بات، کہ جب جلوہ حق سامنے تھا اور حضور تک رہے تھے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضور نے عرض کیا کہ مولا میں اپنی بندگی اور نیاز مندی تیری بارگاہ میں لایا ہوں۔ اللہ نے جواب دیا حضور کو دے کر السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، باقی مومنین پر اللہ سلام کرے گا جنت میں، ابن ماجہ،
حدیث آتی ہے کہ جنت میں جنتی ہوں گے، اچانک آواز آئے گی السلام علیکم یا اہل الجنہ، اے اہل جنہ تم پر سلام ہو۔ جنت والے چونک اٹھیں گے، یکلخت چونک اٹھیں گے کہ کون سلام کر رہا ہے۔ یہ ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ وہ یکان فَإِذَا رَبُّكَ أَشْرَفَ عَلَيْهِم مِّن فَوْقِهِم، جلوہ رب اوپر سے آئے گا اور آواز آئے گی فقال السلام علیکم یا اہل الجنہ، اہل جنت تم پر سلام ہو۔ وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ قَالَ فَيَنظُرُ إِلَيْهِمْ وَيَنظُرُونَ إِلَيْهِ، پھر جب پردہ ہٹ چکا ہوگا، جب رب سلام کرے گا تو جنت کے عاشق اس کو تکتے رہ جائیں گے اور وہ اپنے عاشقوں کو تکتا رہ جائے گا، اور تکنے والوں میں اور تکے جانے والے حسن میں کوئی پردہ نہ ہوگا۔ وَيَنظُرُ إِلَيْهِمْ وَيَنظُرُونَ إِلَيْهِ، ارے وہ مقام جو عاشقوں کو، مومنوں کو جنت میں ہوگا کہ وہ سلام کرے گا اور وہ تکیں گے، دیدار کریں گے۔ جو مقام امت کو جنت میں ملے گا وہ مقام مصطفیٰ کو معراج کی رات عطا کر دیا گیا کہ اللہ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی، اے میرے محبوب نبی تم پر سلام ہو۔ ارے جب جنت میں سلام کرے گا تو پردہ اٹھ جائے گا، فَيَنظُرُ إِلَيْهِمْ وَيَنظُرُونَ إِلَيْهِ، تو ایک دوسرے کو تک رہے ہوں گے اور ایک مستی اور بے خودی کا دیدار کا عالم ہوگا۔ جب اہل جنت جنت میں نشہ لیں گے دیدار کا، تو وہ مقام اور احوال جو ہماری امت میں مومنین کو آخرت میں وارد ہوں گے، آخرت میں حضور کو وہ درجات اور احوال اس زندگی میں شب معراج عطا کر دیے گئے، شب معراج عطا کر دیے۔ حضور کو سلام کہا، سامنے سلام کا ورحمت اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو تم پر میرے محبوب اور میری رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں۔ تو جب حضور کو سلامتی کا تحفہ دیا، پیس، سیکیورٹی، پیس، ناٹ ٹیررزم۔ Terrorism was not gifted to Holy Prophet for his deen and for his ummah. The gift and present given to him in the Laylatul Miraj was the present of peace, present of love, present of affection, present of security, love, not hatred. تو حضور عرض کریں گے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، مولا آیا تو تنہا ہوں مگر تحفہ تنہا نہیں دیتا، امت کو شریک کرتا، امت کو شریک کرتا۔ تو یاد رکھ لے، اللہ کا تحفہ امت کے لیے نماز ہے، حضور کا تحفہ امت کے لیے سلام ہے۔ بس اللہ کا تحفہ امت کے لیے نماز ہے، السلام علینا، اور حضور کا تحفہ امت کے لیے سلام ہے۔ لہذا نماز بھی پڑھا کرو اور سلام بھی پڑھا کرو اور زندگی سلامتی کے ساتھ گزارا کرو۔ یہ شب معراج کا وہ تحفہ ہے جو آقا امت اور انسانیت کے لیے لے کے آئے۔ تو مسلمان اور مومن اور امتی وہ ہے جو پوری انسانیت کے لیے سراپا سلامتی بن جائے، سراپا امن بن جائے، سراپا محبت بن جائے۔ اپنے اخلاق میں، اپنی سیرت و کردار میں محبت پیدا کرو، اخلاق پیدا کرو، دوسروں کے لیے سلامتی پیدا کرو، نفع پیدا کرو، خیر پیدا کرو۔ جتنا نفع، خیر، محبت اور سلامتی آپ میں بڑھتی چلی جائے گی، اتنا حضور کی بارگاہ کا قرب نصیب ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ کرم فرمائے اور ہمارے ایمان کو بھی معراج کی ان ثمرات سے مالا مال